بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم شرح تعامل کا سبق نمبر 86 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے النوع الحادی عشرہ کی عبارت حل کی تھی، جو عصا کے دو عملوں میں سے دوسرا عمل تھا، اس کے متعلق تھی۔ تو آج کا ہمارا سبق ہوگا والثانی قاعدہ سے لے کر والثالث قربہ تک کی جو عبارت ہے، ہم اس عبارت کو حل کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور کتاب کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی قاعدہ وهو يرفع الاسم وينصب الخبر وخبره فعل مضارع بغیر ان، وقد يكون مع ان تشبها له بعصا، مثل قعد زید یجیء، فزید مرفوع بأنه اسم قعد، ويجيء في محل النصب بأنه خبره معناه قرب مجيء زید، وحكم باقي المشتقات من مصدره كحكم قعد، مثل لم يكد زید یجیء ولا يكاد زید یجیء، وَإِن دَخَلَ عَلَى قَعْدَ حرف النفی فَفِيهِ خلاف۔ یہ یہاں تک ہماری عبارت مکمل ہوگی۔ ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ وہ عاطفہ الثانی مبتدا، قاعدہ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ عاطفہ ہوا ضمیر مبتدا، یرفع فعل مضارع، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل مستتر، الاسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ۔ وہ عاطفہ ینصب فعل مضارع، ضمیر اس کے مستتر اس کا فاعل، الخبر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گی۔ وخبرہ میں وہ عاطفہ، خبرہ مرکب اضافی مبتدا، فعل موصوف مضارع اس کی صفت اول ہو جائے گی، با جار، غیر ان مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر صفت ثانی ہو جائے گی فعل کی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر خبر مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ وقد یکون مع ان تشبہ له بعصا، قد حرف تحقیق، یکون فعل افعال ناقصہ، وہ ضمیر مستتر اس کا اسم ہو جائے گا، مع ان مرکب اضافی ظرف مستقر خبر ہو جائے گی، تشبہن مصدر، لہو جار مجرور متعلق اول ہو جائے گا تشبہن سے، بعصا میں با جار عصا مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہو جائے گا تشبہن مصدر سے، تشبہن مصدر اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر مفعول لہو ہو جائے گا، یکون فعل ناقص کے لیے، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف، قاعدہ فعل افعال ناقصہ، زید اس کا اسم، یجیء فعل مضارع اس کی خبر، یجیء فعل مضارع اس کی قاعدہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا۔ مثل کے لیے مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر برائے مبتدا معذوف، مثالہ کے مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فا تفصیلیہ، زید مبتدا مرفوع اسم فاعل، ضمیر مرفوع اسم فاعل، با حرف جار، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، اسم قاعدہ مرکب اضافی اس کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور ہو جائے گی، با جار کے لیے جار مجرور متعلق ہو جائیں گے مرفوعن سے، مرفوعن شبہ فعل سے، مرفوعن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وعاطفہ یجیء فعل مضارع، فی جار محل النصب مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا یجیء فعل کے ساتھ، با جار ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، خبر ہو مرکب اضافی اس کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مجرور ہو جائے گا، با جار کا جار مجرور متعلق ثانی ہو جائے گا یجیء کے ساتھ، یجیء فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا۔ معنی مرکب اضافی مبتدا،
قرب مجیء زید معنی مرکب اضافی مبتدا قرب فعل مجیء زید مرکب مجیء مصدر مضاف زید مضاف الیہ مرکب اضافی فاعل ہو جائے گا قرب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گی، مبتدا کی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ استنافیہ حکم باقی المشتقات میں حکم مضاف باقی المشتقات باقی مضاف الیہ مضاف المشتقات اسم مفعول ہن ضمیر مستتر ذوالحال من جار مصدری مرکب اضافی مجرور جار مجرور ظرف مستقر حال ہو جائے گا، ذوالحال اور حال مل کر نائب فاعل ہو جائیں گے المشتقات اسم مفعول کا، اسم مفعول یا نائب فاعل مضاف الیہ ہو جائیں گے باقی کا، مضاف اور مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہو جائیں گے حکم کا، حکم مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو جائیں گے، کاف جار حکم قاعدہ مرکب اضافی مجرور جار مجرور ظرف مستقر خبر ہو جائیں گے، مبتدا کی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ مثل مضاف لم یقد فعل افعال ناقصہ زید اس کی اسم یجیء اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و عاطفہ لا یقاد فعل افعال ناقصہ زید اس کی اسم اس کا اسم یجیء اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا۔ مثل کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی برائے مبتدا معذوف مثال ہو کہ مثال ہو مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ وَإِن دَخَلَ عَلَى قَعْدَ حرف النفی فَفِيهِ خلاف ان حرف شرط دخل فعل ماضی علی جار قعدہ محلا مجرور ہو جائے گا، جار مجرور متعلق ہو جائے گا دخل فعل سے، مرکب اضافی فاعل ہو جائے گا، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا۔ ففی خلاف میں فا جزائیہ فی جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، خلاف مبتدا مؤخر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہم اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور ترجمہ کرنے کے بعد اگلی عبارت پھر اگلے سبق میں پڑھ لیں گے چونکہ ہمارے سبق کا دورانیہ بڑھ رہا ہے۔ والثانی قعدہ افعال ناقصہ میں سے دوسرا قعدہ ہے، وہو یرفع الاسم یہ اسم کو رفع دیتا ہے، وینصب الخبر خبر کو نصب دیتا ہے، وخبرہ فعل مضارع بغیر ان اور اس کی خبر فعل مضارع ان کے بغیر ہوتی ہے، وقد یکون مع ان بعض اوقات ان کے ساتھ بھی اس کی خبر ہوتی ہے، تشبہ لہ بعصا عصا کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی اس کی خبر بعض اوقات آ جاتی ہے، جیسے اس کی مثال ہے قعد زید یجیء فزید مرفوع بانہ اسم قعدہ، یہ قعدہ زید میں جو زید مرفوع ہے تو وہ اس لیے مرفوع ہے کہ یہ قعدہ کا اسم ہے، ویجیء فی محل نصب بانہ خبر ہوں اور یجیء یہ محل نصب میں واقع ہیں، یہ قعدہ کی خبر ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ قرب مجیء زید زید کی آمد قریب ہے، وہ حکم باقی المشتقات من مصدری کا حکم قعدہ اس کے باقی مشتقات اس کے مصدر سے اس کا حکم قعدہ ہی کی طرح ہے، جیسے لم یقد زید یجیء ولا یقاد زید یجیء۔ وَإِن دَخَلَ عَلَى قَعْدَ حرف النفی فَفِيهِ خلاف اگر اس قعدہ کے اوپر حرف نفی داخل ہو جائے تو پھر اس میں اختلاف ہے، اور ان اختلاف کے اندر 3 اقوال ہیں، ان اقوال کو ہم ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا اگلا سبق شروع ہو جائے گا۔ تو قعدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، قعدہ آج کے سبق کے اندر ہم نے قعدہ کے بارے میں پڑھا کہ قعدہ کو اسم اور خبر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قعدہ تامہ نہیں ہوگا بلکہ قعدہ فعل ناقص ہی رہے گا۔ یہ رافع الاسم ناصب الخبر ہوتا ہے، یعنی اپنی اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، قعدہ ناقصہ ہی رہتا ہے، یہ تامہ نہیں ہوتا۔ اس کی خبر ان کے بغیر آتی ہے، لیکن اس میں ہم نے بتا دیا کہ بعض اوقات اس کی خبر ان کے ساتھ بھی آتی ہیں، عصا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کی خبر
ان کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں۔ قاعدہ پر حرف نفی، بعض نقاد کا قول یہ ہے کہ حرف نفی جب قاعدہ پر داخل ہوتا ہے تو کوئی بھی اثر نہیں کرتا ہے، جیسے ما قادو یفعلون، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے تو اب وہ کہتے ہیں اس سے پہلے فذبحوها اس بات لایا گیا ہے، تو ما قادو یفعلون کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ ذبح نہیں کرنے کے قریب تھے، بلکہ انہوں نے ذبح کر لیا تھا اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا قول یہ کہ جس طرح دوسرے افعال مثبتہ پر حرف نفی جب داخل ہو جاتی ہے تو منفی ہو جاتے ہیں، اسی طرح قاعدہ بھی منفی ہو جاتا ہے، اور یہی جو جمہور نقاد کا قول ہے۔ ایک دوسرا قول بھی اس میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی پر جب حرف نفی داخل ہو جائے تو اس وقت تو یہ اثر کرتا ہے اور اثر نہیں کرتا ہے، اور جب یہ مضارع یا استقبال پر داخل ہو تو اس وقت یہ اثر کرتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے قاعدہ کے بارے میں مختصراً پڑھا ہے، تو ہمارا اگلا سبق قاعدہ کی ما بقیہ عبارت اور قربہ کے بارے میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔